اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھ رکھنے والا، ہے کوئی شوق رکھنے والا، جذبہ رکھنے والا۔ ڈیکوڈ قرآن آج ہمارا لیسن نمبر 11 ہے، اور آج ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں جو فیملی سسٹم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی فیملی سسٹم مطلب باقاعدہ موجود نہیں ہے، اور انسانوں نے اپنے من گڑت طریقوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے کچھ قوانین دنیا میں وضع کیے ہیں۔ اور ایک دو چیزیں بالکل سامنے ہیں، ایک آپ کے سامنے یورپی معاشرہ ہے، یورپ کا، اور ایک خدا کے منکر ہیں، چائنا اور رشیا اور وہ لوگ ہیں، ان کا معاشرہ ہے، اور ایک دنیا میں اسلامی معاشرہ ہے۔ تو اسلامی معاشرہ یا معاشرہ کتنا اہم ہے، سوسائٹی کتنی اہم ہے، اور اس کی بنیادی یونٹ کیا ہے، وہ فیملی ہے۔ اور فیملی سسٹم سٹرونگ ہونا کتنا اہم ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اور اسلام میں یہ جو فیملی سسٹم بنایا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور یہ اس حوالے سے بہت سے سوالات آخر میں دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اسلام میں خاندانی نظام، اسلام میں محض ایک سماجی ڈھانچہ نہیں ہے۔ اسلام میں خاندانی نظام، فیملی سسٹم ایک ڈھانچے کا نام نہیں ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، نہیں، اس کی ایک بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ ایمان ہے، تقوی ہے، محبت ہے، عدل و انصاف ہے، اور ذمہ داری ہے۔ یعنی بنیاد کس پہ ہے؟ فیتھ پہ۔ بنیاد کس پہ ہے؟ اللہ کے خوف پہ ہے۔ اور بنیاد کس پہ ہے؟ محبت ہے۔ اور قرآن نے جو تصور دیا ہے خاندانی سسٹم کا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں انہیں ایک فیملی میں، یعنی پوری دنیا میں ایک خاندان بنایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، لہٰذا تمام دنیا کے سارے انسان ایک فیملی ہیں۔ ایک وہ انٹرنیشنل لیول کا فیملی سسٹم ہے، لیکن ایک فیملی یونٹ وہ ہے جو بنیادی اکائی ہے کسی بھی معاشرے کی۔ مثلا میں اگر اس وقت چھوٹی سی کوئی اگزامپل دوں، دنیا میں ترقی یافتہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دعویٰ کرتا ہے، امریکہ، جو دنیاوی لحاظ سے، کلچر اور ہر چیز کے لحاظ سے بہت آگے نکلا ہے، تو جب وہ پاکستان، ان کی ہیلری کلنٹن نے جب پاکستان کا وزٹ کیا، اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ ایک پاکستانی بچی کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہمارے معاشرے میں بچی اس عمر میں اس حالت میں نہیں ہوتی، وہ مس یوز ہو جاتی ہے، وہ ٹریپ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ہمارے پاس ایسا خاندانی سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکیں اور اسے کسی میچورٹی لیول تک پہنچنے میں اسے محفوظ جگہ پر رکھ سکیں۔ تو اصل میں دنیا میں جو اسلام نے خاندانی نظام بنایا، وہ دنیا میں یونیک ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین خاندانی اور فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے اور ہمارا ہے۔ یہ اس بات پر ہم فخر کر سکتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر خاندانی سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں، اس کی بنیاد نکاح پر ہے۔ خاندانی سسٹم کی بنیاد کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو مختلف فیملیوں سے، خاندانوں سے آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ایک نئی فیملی وجود میں لاتے ہیں۔ اور نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے، اور وہ یہ کمٹمنٹ صرف وقتی نہیں ہے، جزوی نہیں ہے، اور تا حیات ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بڑھاپے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، دکھ درد میں، پریشانی میں، خوشی میں ایک دوسرے کے لیے وہ سکون کا باعث ہیں، محبت کا باعث ہیں، شفقت کا باعث ہیں، رحمت کا باعث ہیں۔ اور اس چیز کا احساس ان لوگوں کو ہے، آج ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، بہت لوگوں کے پاس بہت لاکھوں ڈالر ہیں،
بہت زیادہ ان کی نیٹ ورتھ دیکھیں گے تو بہت بڑی ہوگی، گھر دیکھیں گے کنالوں میں ہے، اچھا سب کچھ ہے، لیکن خاندان نہیں ہے، مضبوط فیملی سسٹم نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ تو آتے ہیں نکاح۔ ایک نکاح محض ایک جسمانی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں ہے، صرف اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی سکون ہے اس میں، اور ایک تمدنی استحکام ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا کہ یہ تمدن کی استحکام نکاح سے ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ نکاح پر ہے۔ اور یہ نکاح صرف، میں نے کہا، انسانی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مودت یعنی لاؤ، محبت، اور رحمت یعنی شفقت کا ذریعہ ہے، اور کمزوری میں اور بڑھاپے میں اس تعلق کو قائم رکھتی ہے۔ یہی وہ مودت ہے، یہی وہ رحمت ہے جو پچھلی عمر میں لاسٹ سٹیج پہ، آخر میں، ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا ساتھی، ایک دوسرے کا کے لیے رحمت بننے کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اولڈ ہاؤس ہیں، اور جب لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت کہتے ہیں جی ہم نے انجوائے کیا، لیکن تھوڑا سا جب بزرگی کو پہنچتے ہیں تو بچے ان کو لفٹ نہیں کراتے، اور وہ اولڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں، اور عجیب سی لائف ہے، اور کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اور مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ اب کچھ بے روی ہمارے ہاں بھی، چونکہ لوگ یورپ کو فالو کرنے والے اور یورپ سے متاثر ہونے والے اور مغربی معاشرے کی تقلید کرنے والے بہت سے بدبخت یہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ لاہور کے اندر بھی اور پورے پاکستان میں بھی کسی حد تک کچھ نہ کچھ کوئی اولڈ ہاؤس بننے شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے الحمدللہ کہ وہ نوبت نہیں آئی کہ آپ بزرگ ہوئے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو لاتے مار کے گھر سے نکال دیں، اور آپ کو کسی اولڈ ہوم کا یا اولڈ ہاؤس کا کیا لینا پڑے؟ سہارا لینا پڑے۔ اور خاندان انسان کو اخلاقی انتشار سے بچاتا ہے، اس کو بتانا، اور معاشرے کو استحکام دیتا ہے۔ یہ معاشرے کو استحکام دیتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ آپ ضرور غور کریں گے۔ اخلاقی انتشار سے بچاتا ہے، اخلاقی انتشار سے بچاتا ہے اور معاشرے کو استحکام دیتا ہے، یعنی اخلاقی انتشار ہے کیا چیز؟ اخلاقی انتشار یہ ہے، اخلاقی انتشار یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں نکاح نہیں ہے اور جس معاشرے میں یہ سسٹم کمزور ہو گیا ہے، وہاں عورت ایک اشتہار کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور سارے لوگ اسے اپنے دفتر کا اور اپنے دکان کا زینت تو بناتے ہیں لیکن اسے اپناتے نہیں ہیں۔ سب لوگ اسے یوز تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے مشکل وقت میں اس کا ساتھی اور ساری زندگی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو انتشار آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں، کبھی تو بعض علاقوں میں آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اخلاقی طور پر ان کی حالت دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، ان کے سسٹم کو اور تھانے کی رپورٹ ان کی دیکھیں تو لوگ اپنی، مطلب بچیاں اپنے باپ سے، بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں، مائیں اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں، اس حد تک مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ گراوٹ میں چلے گئے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارا ایک خاندانی سسٹم ہے، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کے باوجود ایک پنجاب کے دیہات میں بھی آپ جائیں تو لوگوں کو پتہ ہے یہ ماں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ جو رشتے اسلام نے قائم کرے ان کا بڑا حسن ہے، اور ان میں بڑی ایک زبردست قسم کا احترام کا رشتہ ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ تو دوسری ذمہ داری انسان پر کہ جب خاندان بن چکا ہے تو صرف اپنی ذات تک سوچنا ختم ہو گیا۔ پہلے آپ دیکھا نا، دنیا میں سیلفش ہو گئے، سارے لوگ سیلفش ہو گئے ہیں۔ اچھا، ماں کا اپنا اکاؤنٹ ہے، باپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے، بیٹی کا اپنا ہے، ہر اپنے اپنا کماتا ہے، اپنا 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 اپنا، بہت اپنا ہو گیا۔ یورپ میں تو بہت اپنا ہو گیا، لیکن یہاں ہمارے ہاں ایک خاندانی سسٹم ہے، اور اس خاندانی سسٹم میں ایک آدمی اس خاندان کا سربراہ ہے، اور اس پہ ذمہ داری ہے۔ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، اپنے آپ کو اخلاقی تربیت کرے گا، نہ صرف یہ کہ وہ اپنی حفاظت کرے گا بلکہ وہ ایک پورے خاندان کا محافظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور اس بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور اصلاح کا ہر حربہ آپ نے اپنانا ہے۔ یہ آپ کا اجتماعی فریضہ ہے، ماں کا بھی فریضہ ہے، والد کا بھی فریضہ ہے، کہ اپنے پورے خاندان کو آپ نے جہنم کی آگ سے اور خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے، اور اسے شیطان کا گھر نہیں بنانا بلکہ اسے اللہ کے بندوں کا گھر بنانا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ اپنی ذاتی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ پورے خاندان کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا جو ہمارا سسٹم ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا خاندانی سسٹم بنا ہے، یہ ہے بہت اہم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری جو نئی نسل ہے، جینزی ہے، جو ہمارے نئے لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح تو اتنا ضروری، شادی تو اتنی ضروری نہیں ہے۔ عجیب عجیب جملے میں سنتا ہوں اپنی جینزی سے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، جو نکاح کے بغیر ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کریں۔ اچھا یہ کون کرے؟ پہلے خاندان کے جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ، پھر اس سے بڑے سربراہ جو فیملی کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، پھر جو خاندان اور معاشرے کا آپ کے قبیلے کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کو آسان بنائے، شادی کو آسان بنائے، اور آسان نکاح ہم باقاعدہ ہماری ایک ترجیح ہے کہ آپ نکاح کو آسان بنائیں گے تو برائی اور بے حیائی معاشرے سے کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، میں ترغیب دی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، تو جو بغیر جو کنوارے ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ پھر جب نکاح کی بات کرتے ہیں تو ایک دم ذہن میں خیال آتا ہے تو پیسہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرواؤ گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی تنگ دستی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ نکاح کر لیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلے آپ کے لیے ایک فیملی دعا کرتی تھی، اب 2 فیملیاں آپ کی سکسس کے لیے دعا کریں گی، اور جو کام 2 سالوں میں ہونا تھا وہ 1 سال میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اب 2 خاندانوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، 2 خاندان آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے نکاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، سنت ہے۔ اور یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، یہ دنیا میں ایک بڑا یونیک رشتہ ہے، بڑا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، کہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کس کے لیے ہوتا ہے؟ پردے کے لیے۔ تم اس کا پردہ ہو، وہ تمہارا پردہ ہے۔ تم اس کی حفاظت کرو گے، وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ وہ تمہارے گھر کی زینت ہے، تم اس کے لیے زینت۔ وہ تمہارے لیے قرب کا ذریعہ ہے، تم اس کے لیے قرب کا ذریعہ ہو۔ اس لیے بیوی اور شوہر کے درمیان ایک بڑا خوبصورت رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے، اور وہ نکاح کا ہے، اور اس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ قرآن نے دی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول امام الانبیاء چاہتے تو وہ پاکیزگی اختیار کر لیتے اور اس طرف تو دیکھتے ہی نہ، لیکن نہیں، انہوں نے کہا میری سنت ہے، میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نکاح کریں۔ اور اللہ کے رسول نے 1 سے زیادہ یعنی 11 نکاح کیے، اور ان کی آپ سیرت کی کتاب پڑھیں اور اس کو ضرور سیکھیں کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول نکاح کی طرف ترغیب دینے والے ہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور معاشرے کو پاکیزہ رکھتا ہے، معاشرے کو پاکیزہ۔ یہ ساری باتیں غور طلب ہیں، آپ کی سمجھ میں ہیں، آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ سورہ نور میں ہے کہ اسلامی معاشرے میں پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے نکاح کو آسان بنانا اور راہ روی کے دروازے بند کرنا، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری۔ میں نے کہا
چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ اب جب نکاح ہو گیا، جب شادی ہو گئی، اب خاندان بننے لگا ہے، تو اللہ نے کچھ ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ واشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اچھا، اس کا لفظی معنی ہے واشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ۔ اب یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف کا مطلب کیا ہے؟ یہ نیچے دیکھیں، معروف کا مطلب سمجھایا گیا ہے شریعت میں۔ عقل اور معاشرے کی اچھی روایات کے مطابق آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا، اس پر زیادہ سختی نہیں کرنی۔ معروف کا مطلب ظلم کی گنجائش بالکل نہیں ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ لیکن اسلام میں معروف سے مراد کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ اسلام میں معروف سے مراد کیا ہے؟ عزت اور احترام ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو احترام دینا ہے، عزت دینی ہے، اور صرف عزت اور احترام کافی نہیں ہے، نان اور نفقہ یعنی خرچہ بھی دینا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف۔ والد مطلب ذمہ داری ہے، خاوند کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے بھی خرید کے دے، رہائش کا بندوبست بھی کرے، اور نان و نفقہ یعنی کھانے کا انتظام بھی کرے۔ یہ تینوں انتظام کس پہ ہے؟ خاوند پہ ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے، وہ ظاہر ہے اپنے بچوں کو سنبھالتی بھی ہے، گھر کا خیال بھی رکھتی ہے، گھر بار کی زینت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دوبارہ یاد دہانی کراتا چلوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اگر آپ گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو باہر جتنا مرضی اچھے ہوں تو پھر آپ اچھے نہیں ہیں۔ یہ بڑا بڑا زبردست جملہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر شوہر کے حقوق، الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوامون ہیں، یعنی حاکم مقرر کیے گئے ہیں۔ حاکم، نگران، ذمہ دار، کوئی لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قوامون کے لفظی معنی قوام کے معنی طاقتور کے ہیں، اور قرآن نے آگے بعضهم علی بعض بھی کہا ہے، کہ کہیں ایسا بھی ہے کہ بعضهم علی بعض بھی کہا ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے گھر کی قیادت، گھر کی کفالت اور نظم و ضبط اس کے انچارج مرد ہے۔ ویسے بھی کوئی بھی آپ یونٹ قائم کریں، کوئی چھوٹا سا ادارہ بنائیں، کوئی چھوٹا سا دفتر بنائیں، دو انچارج نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، ہیڈ ایک ہی ہوگا، اور وہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہیڈ ہم نے مرد کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ تین چیزوں کا انتظام کرتا ہے، رہائش کا، کھانے کا اور کپڑوں کا۔ ان تین چیزوں کا انتظام چونکہ اس کے ذمہ رکھا ہے، جو مشکل کام ہے، تو اس لیے اسے کہا ہے کہ آپ کو قوامون قرار دیا ہے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری، نظم و ضبط کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہے، شوہر کی ہے۔ اس لیے قوامون کا مطلب ہرگز ظلم نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار قیادت ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ اللہ نے آپ کو قوامون کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں، اس کا مطلب قیادت ہے۔ اچھا، جب فیملی بن گئی ہے، اب میاں بیوی آپس میں ایک ریلیشن بن چکا ہے، ایک خاندانی سسٹم بن چکا ہے، اب اس میں ماں باپ کا رول کہاں چلا جائے گا؟ اس لیے اللہ نے فوراً اسی سورہ نساء کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں خاندان کا ذکر کیا، پھر والدین کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے کہ والدین ساتھ ہیں، اس فیملی کا حصہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ اس دھرتی پر عبادت کا حق صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کی غلامی، کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس دھرتی پر احسان کا، آپ کے احسان کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے والدین ہیں۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو مت باندھ دیں۔ قرآن نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ اپنے والدین کے لیے کھلا رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو کما کے لاتے ہیں سارا کچھ بیوی اور بچوں کو دے دیا اور آپ والدین کو کچھ نہیں دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے
آپ کی مال کے اندر بھی ان کا حق رکھا ہے، اور آپ کی زندگی اور لائف کے اوپر بھی ان کا پورا حق ہے۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ یہ کتاب، یہ بات نہ صرف قرآن میں لکھی ہے، یہ بات تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ کتاب نان مسلم ہندو اور سکھوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس دھرتی پر رام کے بعد سب سے بڑا حق تم پر کس کا ہے؟ اپنے والدین کا ہے۔ تو اس لیے ڈونٹ اگنور، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا کہ میں ان کا شکر گزار ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ انشکر لی ولے والدئی کا، میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے پیرنٹس کا۔ تو پیرنٹس کا شکر یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی بات کو ویٹیج دیں، اہمیت دیں، ان کی بات کو سنیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ حدیث نسائی میں ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ جنت تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی جنت کا سب سے بڑا دروازہ آپ کا والد ہے۔ آپ کا والد آپ سے ناراض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے والد کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث میں جوڑا ہے۔ پھر والدین کی جہاں اولاد کی ذمہ داریاں ہیں ہمارے فیملی سسٹم میں، وہاں جہاں پیرنٹس کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس کا ساتھ احسان کرے، وہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اچھا، انسان دنیا میں جتنا مرضی کوشش کر لے، والدین کے ہو سکتے ہیں 100% کسی کی مرضی پہ نہیں چل سکتا ہے، انسان کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اگنورینس ہو جاتی ہے، کہیں غفلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، والدین کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کہا کہ فاعفو وصفحو، جانے دو، رحم کرو، معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ مطلب آدمی جب سوچتے ہے کہ یار مجھے دیکھو یہاں میرے بیٹے کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، میری بیٹیوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن جب ایسا مطلب بہت نیک بچے بھی ان کی خواہشات پر 100% پورا نہیں اتر سکتے، اس لیے اللہ نے والدین کو یہ کہا ہے کہ بس معاف کرو، درگزر کرو، جانے دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ان کو تو یہ کہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد آزمائش ہے، نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ یہ اولاد جو ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں کتنی بڑی نعمت نہیں ہے ان کے پاس، اور جن کے پاس ہے تو ان کے لیے آزمائش ہے کہ کیا ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، انہیں اس زمین میں مطلب امن کرنے والا ہے، زمین میں اللہ کے بندوں میں شامل کرتے ہیں، خدا کی دھرتی کو بنانے والا، سنوارنے والا، تعمیری تربیت کرتے ہیں یا تخریبی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تو آزمائش، اور یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے، اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح بہت سے انبیاء کے قریبی لوگوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ گمراہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی آدمی بھی پٹری سے اتر سکتا ہے، کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، سمجھا دینا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اچھا، صرف حکم نہیں دینا کہ بچوں سے کہا تم نماز پڑھو، خود نہیں پڑھی، نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر قائم رہو، مضبوطی سے جمع رہو۔ اور پھر یہ دعا جو ہے وَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّةٍ، اے خدا مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ یہ 2 دعائیں ضرور کریں، اور اللہ کے حکم کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے یہ تمہیں نماز پڑھنے کا صرف حکم نہیں دیا، بلکہ کہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا، اور جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو اس پہ تھوڑی سختی آپ کر سکتے ہیں، اسے زبردستی نماز کی طرف سا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں
کہ اسلام میں جو خاندانی نظام کے اصول ہیں، یہ 3 4 اصول، ظاہر اسلام کے اصول تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے 3 4 کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس میں ایک اصول تقویٰ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اپنے سے نہیں ڈرانا، پولیس سے اور قانون سے نہیں ڈرانا، اللہ سے ڈرانا ہے، تقویٰ۔ اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اصلاح کا دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہو تمہیں دیکھ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہ مشرق میں بھی ہے، وہ مغرب میں بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف منہ پھیرو گے اللہ اسی طرف ہے۔ اگر تم یہ سکھانے میں کامیاب ہو گئے اپنی اولاد کو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر تمہیں ان پر کوئی کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شام کو احتساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہیں اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کے مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، مر کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، اور اس زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات سمجھانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، جو تربیت کی بنیاد ہے۔ دوسری چیز انصاف ہے۔ دیکھیں اکثر جب انصاف کا راستہ، اس انصاف کا دامن چھوڑیں گے تو پھر بچے بھی آپ سے نفرت بھی کر سکتے ہیں، آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انصاف کا دامن کسی صورت میں نہیں جانے دینا۔ تیسری چیز مشاورت ہے۔ دیکھیں آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ چاہیں تو کسی سے کوئی مشورہ نہ کریں، چاہیں تو جو مرضی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ مشورے سے کریں۔ والذین استجابوا لربہم وقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ جو آپس میں جو اہم فیصلے ہیں وہ ہمیشہ مشورے سے کرتے ہیں۔ اور دنیا میں کامیاب والدین وہی ہیں جو اپنے اولاد کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، فرض کیا والدین نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے جو میرے حق میں نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا ہے، اپنی رائے کی قربانی دینی ہے، پھر صبر سے کام لینا ہے، پھر اولی لازم مطلب پھر عزم کرنا ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی میں کامیابی دے۔ تو یہ اپنی جو رائے کی قربانی ہے یہ بھی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس کسی نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ اس لیے کسی بھی خاندان کے قائم رہنے میں برداشت، صبر، اس کے بغیر فیملی قائم ہو نہیں سکتی، ٹوٹ جاتی ہے، ایک دم ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے خاندان اور فیملی سسٹم کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، جذبات کی، صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر صرف صبر نہیں ہے، وہ آت ذی القربی حقہ، قرآن نے کہا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، بہن کو ان کا حق دو، بیٹی کو اس کا حق دو۔ وہ آت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، پھوپھی ہے ان کا حق دو، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے اپنے حقوق ہیں، بھائیوں کے اپنے، سب کو ان کا حق دو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، قرآن نے کہا کہ یہ جو دنیا میں فساد پھیلا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ اللہ نے تمہیں جوڑا تھا ان سے تم ٹوٹ گئے۔ یعنی جو لوگ اللہ نے تمہارے رشتہ دار بنائے، جن کے ساتھ تمہارا بلڈ ریلیشن تھا، وہ تم نے چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ کر تم ٹوٹ گئے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ تو اس لیے کہا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا تھا جڑنے کا کہ بھئی جڑ کے رہو اپنی فیملی سے، بھائیوں سے۔ اللہ نے جو تمہارے رشتہ دار پیدا کیے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا بلڈ ریلیشن ہے، وہ جیسے بھی ہیں، آپ کے نزدیک اور بہت برے ہیں، بہت جیسے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ والذین یصلون، یعنی جڑنے کا حکم دیتا ہے اللہ، صلح رحمی کا۔ تو صلح رحمی اسلامی معاشرے کی بہت زبردست قسم کا ایک وہ ہے، حسن ہے کہ جب کبھی کوئی نا اتفاقی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر صلح رحمی کرنی ہے آپ نے۔ پھر یہ جو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو آپ نے تو کہا تھا جی کہ وہ سکون ہے اور رحمت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب شادی کی ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ یہ آگ ہے اور ایک فساد ہے اور ایک فتنہ ہے، اور بڑی کمپرومائز کرنے کے باوجود بھی حالات نہیں سدھر رہے، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر یہ جو طلاق کی شرح آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں جو صبر ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا کریں؟
تو قرآن نے اس کو بڑا زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ وائزوہن، اسے نصیحت کرو. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرنی ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، بار بار اسے نصیحت کرنی ہے کہ نہیں 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 ایسا مت کرو. اور وہجروہن فی المضاجع، پھر اسے اپنا بستر علادہ کر دو. اگر پھر بھی آپ کی بات نہیں سن رہی تو اس سے اپنا بستر علادہ کر دو. اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آپ جو ہے نا پھر کوئی اور راستہ ہے. وضربوہن کا قرآن نے کہا، وضربوہن بھی کہا ہے. لیکن پھر بھی نا اتفاقی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، علادگی ہو گئی ہے، تو پھر قرآن نے کہا کہ حکموا من اہلہ و حکما من، یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ اگر جدائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ لڑکی کے خاندان میں سے ایک آدمی کو حکم بنائے اور لڑکے کے خاندان میں سے بھی ایک آدمی حکم بن جائے، اور وہ دونوں مل کر اس پوری سنیریو کو سمجھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ آپس میں مل جائیں اور ان کی باہم جو آپس میں غلط فہمیاں ہیں دور ہو جائیں، اور جو کمپرومائز کروانا ہے وہ آپ درمیان میں دو جو حکم بنائے ہیں وہ بیٹھ کر کوئی صلح اور اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ طے کر لیں اور وہ لکھ لیں اور دوبارہ سائن کروا دیں، اور اس کا کوئی مستقل کوئی بہت بڑا ایشو ہے تو اس کا کوئی حل نکال دیں، اور دیکھیں لڑکے والے زیادتی پر ہیں یا لڑکی والے زیادتی پر ہیں. تو اس سارے معاملے کو انصاف کی ساتھ ڈیل کریں. اور قرآن نے کہا کہ حکم من اہلہا و حق، کہ حکم دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کر دیں اور وہ مل کر اس معاملے کو حل کر دیں. اچھا ایشو ایسا ہے کہ ریزالو نہیں ہو رہا اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر آخری حل طلاق دینا ہے. پھر آخری حل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ تندور کے اندر رہیں، ساری زندگی آپ آگ کے اوپر بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے نجات کا راستہ بھی دیا ہے کہ دیکھو اگر ناپسندیدہ معاملات میں بالکل گزارا نہیں ہو رہا، دونوں میں پارٹیوں میں سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ طلاق کا راستہ اختیار کریں. اور جو اللہ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ طلاق ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کا ہمارا یہ لیسن تھا اسلامی خاندانی سسٹم کے حوالے سے. اس پہ انشاءاللہ 2 لیکچر یا 1 لیکچر اور ہوگا جس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. اسلامی خاندانی نظام کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزہ نسل کی تشکیل ہے، ایمان کی حفاظت ہے، معاشرے کے اندر ایک استحکام ہے، اخلاقی اقدار کی ترویج ہے، امت کی مضبوطی ہے. اور جدید چیلنجز اور اسلامی رہنمائی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج مغربی کلچر کو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، مادہ پرستی اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا حل کس میں تلاش کریں گے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، سنت کی پیروی کریں، گھر میں دینی ماحول بنائیں اور اجتماعی عبادت شروع کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ معاشرہ کا جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے واپس اپنی جگہ پر واپس لا سکتی ہیں. وما توفیق الا باللہ. یہ آخر میں سوالات دیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو شیئر بھی کرتا ہوں، اور کم از کم 15 سے 20 سوالات ہیں جن کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. یہ آپ خود پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ضرور آپ کمنٹس لازمی کیا کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے. وما توفیق الا باللہ. جزاکم اللہ خیر. جی کوئی سوال ہو تو بتائیے. اینی کوشچن؟ جی جی کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں، سب کو یہ مائک الاؤ ہے. جزاکم اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. کچھ سوالات میں نے خود سے لکھے ہیں، اور کچھ کامن کوسچن جو عام معاشرے میں ڈسکس ہوتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ریٹن شکل میں دے دیے جائیں گے. شکریہ، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. بہت لمبی بات پہلے ہی ہو چکی ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے اور ہمیں اپنے سسٹم کو اسلامی معاشرہ اور بہترین سوسائٹی قائم کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ.
اب تم بول سکتے ہو، میں نے